तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। हम पुराने अहदनामे के मुताले में यसाया की किताब पर पहुँच चुके हैं, जो पहली नबूवती किताब है। हम उसके 9वें बाब पर पहुँच चुके हैं और ये बाब मसीह के 5 नामों पर मुश्तमिल है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। नाजरीन, मैं बताता चलूं कि मसीह ही सारी बाइबल का मरकज़ व मौजू है, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे का मौजू है। मसीह नहीं तो बाइबल भी नहीं, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। अगर आप मसीह के मुतल्लिक मज़ीद जानना चाहते हैं, मसीह के 5 सिफाती नामों और मसीह से मुतल्लिक पुराने अहदनामे की नबूवतों से मुतल्लिक, तो आज की किस्त में हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। भाई आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आप मुताले के लिए तैयार हैं? हम शुरू करें। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। हम 9वें बाब पर पहुंच चुके हैं। 9वां बाब गहरे हकायक और बहुत सा मालूमाती मवाद रखता है। भाई यूसुफ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 9वें बाब का मरकजी मौजू क्या है और बातें कौन सी हैं? कम से कम 2 मरकजी बातें हैं और पहली 7 आयात उस तोहफे की आमद के हवाले से हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो जिसके 5 हैरत अंगेज नाम है यानी कि मसीह, और बाब का बकिया हिस्सा हमें इसराइल के खिलाफ खुदा के गजब के बारे में बताता है। और हम इसके साथ 10वें बाब की पहली 4 आयात को भी जोड़ सकते हैं, और ये इसराइल के खिलाफ खुदा के गजब की बाबत है जो इसकी वजह को पेश करती हैं। तो खुदा की बख्शिश और खुदा का गजब है जी, लेकिन खुदा ने पेशतर भी एक तोहफे की बात की। सही। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जी। लेकिन अंधोगीन की तेरगी जाती रहेगी, उसने कदीम ज़माने में ज़बलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी ज़माने में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को जिंदा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसे तोड़ा जैसे मदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों के तमाम सलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। भाई यूसुफ, 9वें बाब का आगाज़ 2 ज़मानों के तज़किरे से होता है। उसने कदीम ज़माने और
آخری زمانے میں نہیں جانتا کہ آخری زمانے سے دراصل کیا مراد ہے اور قدیم زمانہ کیا ہے، لیکن ایک زمانہ ہے جو ذلت کو لایا اور آخری زمانے میں جلالی بنایا گیا۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ہم ان دو زمانوں کو عبرانیوں کے پہلے باب سے سمجھ سکتے ہیں، اور اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور مسیح کی دنیا میں آمد نے تاریخ کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اب ہم کہتے ہیں قبل از مسیح اور عیسوی، مثلاً جب ہم 2000 سال کا ذکر کرتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے پہلے یا بعد میں، 500 قبل از مسیح یا عیسوی۔ ایک زمانہ مسیح کی آمد سے پیشتر اور ایک زمانہ اس کے مجسم ہونے کے بعد کا ہے۔ پیشتر کے زمانے میں اس خط میں ذلت اور رسوائی نے ڈیرے ڈالے، جو کہ میں کہوں گا کہ 10 قبیلوں کی بادشاہی کا مقام تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سلیمان کی وفات کے بعد بادشاہی کے 2 حصے ہو گئے، اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین داؤد کے گھرانے کے ساتھ رہے، اور 10 قبیلے یورام بن نبات کے زیر سلطنت تھے جس نے اسرائیل سے گناہ کروایا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 20 بادشاہ آئے جو سب شریر تھے جب تک انہیں اسیر کر کے اسور نہ لے جایا گیا۔ پیشتر کے زمانے میں ذلت اور رسوائی نے اس خط میں ڈیرے ڈالے، لیکن حیرت انگیز بات یہاں پر یہ ہے کہ بعد ازاں مسیح جب اس خط میں آیا وہ معزز ٹھہرا، کیونکہ جب مسیح پیدا ہوا وہ ناصرت میں رہا اور پلا بڑھا، اور جب اس نے خدمت شروع کی اس نے کفر نحوم کے علاقے اور اس کے گرد و نواح سے شروع کی۔ بعد کے زمانے میں اس خط کو اعزاز حاصل ہوا جہاں پہلے ذلت اور رسوائی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ گزشتہ زمانے میں وہ یہودا اور اسرائیل کی تمام زمین پر ذلت کو لایا، لیکن ہم انجیل کے وسیلے سے جانتے ہیں کہ اس علاقے کو صحیح حقیر جانا گیا اور گلیل میں ناصرت کو حقیر جانا گیا۔ کیا آپ مجھے تاریخی اعتبار سے بتائیں گے؟ بھائی یوسف، آپ مجھے بتائیے کہ خاص کر اسی علاقے کو ذلت اور حقارت کا نشانہ کیوں بنایا گیا، تاکہ ہم پس منظر سے واقف ہوں جبکہ ہم بائبل کے ابواب اور کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسا میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ بادشاہی کو 2 حصے کر دیا گیا، اور شمالی علاقہ جہاں پر 10 قبیلے تھے وہ داؤد کے گھرانے اور ہیکل سے بہت زیادہ دور تھے۔ انہوں نے کامل طور پر بت پرستی کی۔ خداوند کو اس قوم پر ترس آیا کیونکہ وہ خدا کے لوگ تھے، اس نے ایلیا اور الیشا جیسے عظیم نبیوں کو ان کے پاس بھیجا، لیکن میں کہوں گا کہ افسوس کے تمام تر کوششوں کے باوجود انہیں افاقہ نہ ہوا۔ جب اسور کی اسیری واقع پذیر ہوئی تو ایسا بابل کے 2 قبیلوں کو اسیر کرنے سے بہت پہلے واقع ہوا، اور اسی لیے وہ جاننا چاہتا تھا کہ پیشتر کے زمانے میں اس خط نے ذلت اٹھائی۔ اسوری اسیری واقع پذیر ہوئی۔ شاہ اسور مختلف خطوں سے لوگوں کو یہاں لایا اور انہیں یہاں لا کر آباد کیا۔ سامریا کے لوگ وجود میں آئے جو ملی جلی قوم ہے، وہ واقعی خدا کی بجائے کسی اور معبود کی عبادت کرتے۔ میں کہوں گا کہ یہ سب باتیں ملک کے اس شمالی ٹکڑے کی شرمندگی کا سبب تھیں۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو وہ ناصرت میں پلا بڑھا، اور اس نے اپنی خدمت کا آغاز کفر نحوم میں کیا، اور یہ وہ شہر تھا جہاں اس نے اپنی منادی کرنا اور بشارتی دورے کرنا شروع کیا۔ اس لیے لکھا ہے، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ کب اور کہاں؟ کیا اس کا نئے عہد نامے سے کوئی تعلق یا اطلاق موجود ہے، یا کیا اس حوالے سے کہیں موافقت موجود ہے؟ جی ہاں، اگر ہم متی کے 4 باب کی طرف آئیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ متی نے خدا کے کلام کے اس حصے کا حوالہ دیا۔ میں کہوں گا کہ جب ہم متی 4:14 کو پڑھتے ہیں، چلیں آئیں ہم 13ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور ناصرت کو چھوڑ کر کفر نحوم میں جا بسا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے زبلون کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے مسیح نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بہرحال میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ اس نبوت میں ایک لفظ کو بدل دیا گیا ہے جو اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کون سا ہے؟ یہاں وہ کہتا ہے کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ عیسائی 9:2 میں لکھا ہے کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، لیکن ہم متی میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب اندھیرا زیادہ گہرا نہ ہو تو ہم بآسانی چل سکتے ہیں،
آپ چیزوں کو تھام کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پر اندھیرا بڑھ جائے تو آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ گویا میں کہوں گا کہ حالات بدتر ہو چکے ہیں۔ ایک زمانے میں لوگ تاریکی میں بھی چلتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا کہ جب لوگ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے سے مراد پریشانی اور لاچارگی کی حالت ہے، لیکن جب مسیح آیا جو سارے جلال کا مالک ہے تو لوگ پریشانی اور لاچارگی کی حالت میں تھے۔ بہرحال انہوں نے مسیح کی آمد پر بڑی روشنی دیکھی۔ حقیقی نور جو ہر ایک کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے صحیح۔ کو تھا۔ بے شک جو لوگ موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے ان پر نور چمکا۔ یہ مسیح کی اس خطے میں آمد کے حوالے سے ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی اور شادمانی کا ذکر 2 مرتبہ ہوا۔ یہ زمانہ کون سا ہے؟ قدیم زمانہ ہے یا آخری زمانہ جس میں خدا یسوع مسیح آیا؟ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ خوش کیوں ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ کیا اس کا تعلق قدیم زمانے سے ہے یا مسیح کی آمد سے، یا اس کا تعلق مستقبل سے ہے؟ جی دیکھیں، یقیناً اس حصے کا تعلق مستقبل سے ہے، اسی لیے جب متی نے اس کا حوالہ دیا وہ تیسری آیت تک نہ گیا جہاں خوشی کا ذکر ہے، کیونکہ جب مسیح آیا تو میں کہوں گا کہ حالت یہ تھی کہ وہاں کوئی خوشی نہ تھی کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کیا، وہاں کوئی سلامتی نہ تھی کیونکہ انہوں نے سلامتی کے شہزادے کو رد کیا۔ یہاں اس بات کا سلسلہ مستقبل تک طویل ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے باب کے آخر میں بات کی، جہاں پر ہمیں اس مصیبت کے عرصے کے متعلق بتایا گیا ہے جس میں وہ اپنے بادشاہ اور خدا پر لعنت کریں گے، اور جہاں وہ افسوس نگروں کے پاس جائیں گے جو پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں۔ اس باب کا آغاز یوں ہوتا ہے، لیکن اندھوگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ یہاں اس نے ان لوگوں کی بات کی جو کہ تکلیف میں تھے۔ یہ وہ دیندار بقیہ ہے جو اس بڑی مصیبت کے دور سے گزرے گا، ان میں تاریکی نہ ہوگی بھلے ہی وہ تکلیف اور غم میں ہوں۔ اور پھر اس نے دوسری آیت میں روشنی کی بات کی۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ آیت نمبر 3 نہ صرف بڑی روشنی بلکہ بڑی خوشی۔ یہ خوشی اب تک پوری نہیں ہوئی لیکن آنے والے دور میں پوری ہوگی، جبکہ میں کہوں گا کہ لوگ مسیح کو قبول کریں گے۔ ان کے پاس اس خوشی کو پانے کا موقع تھا، تو کیا انہوں نے مسیح کو قبول کیا؟ بہرحال جب انہوں نے مسیح کو رد کیا تو وہاں کوئی خوشی نہ رہی۔ اس نے بڑی خوشی کی بھی بات کی۔ لکھا ہے تو نے قوم کو بڑھایا، یہ اب تک واقع پذیر نہیں ہوا۔ تو نے ان کی شادمانی کو بڑھایا اور یہ بھی واقع پذیر نہیں ہوا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت خوش ہوتے ہیں، جیسے ان دنوں میں ہوتا ہے۔ مطلب فصل کی کٹائی غیر معمولی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ بھلائی کا وقت ہے۔ جی، بھلائی کا وقت۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بچے، بوڑھے، بزرگ، لڑکیاں، لڑکے فصل کاٹتے وقت نغمے گاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ غنیمت کی تقسیم کے وقت بھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جنگ ختم ہو چکی اور ہم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کر دی، اور یہ سب باتیں اب تک واقع نہیں ہوئیں، یہ مستقبل میں واقع ہوں گی جیسا کہ ہم بقیہ حصے میں دیکھتے ہیں۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ ہم دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ عظیم بخشش کو قبول کریں گے جو کہ یسوع المسیح ہے۔ چوتھی آیت، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسے توڑا جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا۔ یہ الفاظ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ ظلم کرنے والا اور اس عصا اور لٹ کا مالک کون ہے؟ جی ہاں، جب ہم اس کے کندھے کی لٹ پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم 10ویں باب کی 27ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھوں پر سے اور اس کا بوجھ جو تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جو اس مسیح کے سبب سے توڑا جائے گا، یعنی کہ مسیح کے سبب سے، اور یہاں وہ اسوریوں کی بات کر رہا ہے۔ بہرحال ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایک دشمن نہ ہوگا، بلکہ میں کہوں گا ان کے 3 دشمن ہوں گے: جھوٹا نبی، حیوان اور اسوری۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے طور پر چلے گا، لیکن وہ سب دیندار بقیہ کے مخالف ہوں گے، اور دیندار بقیہ یہ جانتا ہوگا اس سے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہاں خوفناک اسوری، وہ حیوان اور جھوٹا نبی ہوں گے۔ ہم کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کے اوقات کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ بڑی بالکل مصیبت آئے گی۔ صحیح، جی لکھا ہے کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے عصا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ اور یہ الفاظ ہمیں پھر سے قضات کی کتاب کے 7ویں باب پر لے جاتے ہیں، جب بہت ہی تھوڑے سے لوگوں نے ایک بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ یقیناً وہ خدا ہی تھا جس نے 300 لوگوں کے ذریعے فتح پائی۔ وہ 300 لوگ جو چھوٹی سی جنگ کر سکتے تھے، 300 لوگوں پر غالب آئے، جس کا شمار نہ ہو سکتا تھا، نہ ہی ان کے اونٹوں کا۔ کیا ان کے پاس کوئی نیوکلر ہتھیار تھے؟ خالی برتن۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس کا جلال کس کو ملتا ہے؟ خدا کو، اور مستقبل میں بھی یہی ہونے والا ہے۔ خدا ان تمام دشمنوں کا کلا کاماں کرے گا اور لوگ فقط غنیمت کا مال بانٹیں گے۔
صحیح. अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद अपने मुताले में आगे बढ़ेंगे. यसाया की किताब के मुताबिक इमैनुअल के नाम से जुड़ी 5 सिफात का जिक्र इस हवाले में मौजूद है. उसका नाम अजीब कहलाएगा क्योंकि उसकी शख्सियत मुनफरिद है. मुशीर क्योंकि वो हिकमत की बातें कहता है. खुदाए कादिर क्योंकि उसके काम अजीब हैं. अब्दियत का बाप क्योंकि लाफानी वजूद रखता है. सलामती का शहजादा क्योंकि वो दुनिया पर और दिलों पर असर करता है. मसीह की पैदाइश हैरत अंगेज है, उसकी जिंदगी हैरत अंगेज है, उसकी मौत हैरत अंगेज है, और बतौर सलामती का शहजादा वो अपनी आमद और बादशाही में भी हैरत अंगेज होगा. भाई यूसुफ छठी आयत से लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा. ये अल्फाज किसके मुतल्लिक बताते हैं? ये मसीहा यानी मसीह के मुतल्लिक बताते हैं, जिसे यहाँ बख्शिश कहा गया है. और 7वें बाब की 14वीं आयत में उसने उस निशान का जिक्र किया जो कि उसकी हैरान कुन आमद है, जो कि इंसानी बाप से पैदा न हुआ. बहरहाल यहाँ वो उसके हैरत अंगेज कामों के लिए उसे खुदा की बख्शिश कहता है. उसका आना हैरत अंगेज है, इसलिए उसका निशान है. उसका काम हैरत अंगेज है, इसलिए वो एक बख्शिश है. और वो सारी जिल्लत और रुसवाई जिसका सामना उन्होंने माजी में किया, वो मुकम्मल तौर पर जाती रहेगी जब वो खुदा की इस बख्शिश को कबूल करेंगे जिसे खुदा ने खुद भेजा है. लफ्ज़ बख्शा हमें बख्शिश के मुतल्लिक बताता है. जी, लोगों के जहन में जितने भी खुदा हैं वो सब तकाजा करते हैं, माबूद तकाजा करते हैं, और लोग इन खुदाओं को देना चाहते हैं ताकि उनके गज़ब को रफ़ा करें और इत्मीनान पाएं, लेकिन ये खुदा तकाजा नहीं करता. कलाम बताता है कि खुदा बख्शता है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा बख्श दिया. भाई यूसुफ, आप खुदा के मुतल्लिक मसीही सोच और ख्याल के हवाले से हमसे क्या कहेंगे? देखें भाई आयाद, मैं कहूँगा कि जब खुदावंद उस सामरी औरत से मिला जो उस इलाके में थी, सो उसने उससे कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती. ये औरत खुदा की शरीयत को कतई नहीं जानती थी. आज लाखों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कतई ये नहीं जानते कि खुदा मखसूस बातों का तकाजा करता है. वो मखसूस तकाजे करता है, और वो दिन जब इंसान तकाजों को पूरा करेगा तो कहेगा कि वो बोझ मुझसे उठा लिया गया. वो नहीं जानते कि खुदा की बख्शिश क्या है. बख्शिश ये है कि हमें एक बेटा बख्शा गया, अपना इकलौता बेटा. उसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. सो खुदा ने हमें ऐसे ही कोई बख्शिश अता नहीं की. और किसी ने कहा कि उसने जमीन के बदतरीन लोगों को यानी मुझे और आपको आसमान की बेहतरीन बख्शिश अता की. हम बुरे हैं लेकिन खुदा ने हमें वो बख्शिश अता की, और जिसके मुतल्लिक दूसरे करंथियों के 9वें बाब में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि शुक्र उस खुदा का जिसकी बख्शिश बयान से बाहर है. भाई यूसुफ, इन अल्फाज और मसीह के नामों पर आने से पहले हमें इनके आगे इज्जत और ताज़ीम के साथ ठहरना होगा, क्योंकि ये मेरे मालिक के नाम है, मेरे खुदा, मेरे मुनज्जी खुदाउन यीशु मसीह के. वो कहता है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा. शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? क्या सल्तनत उसके कंधे पर है? क्या वो अजीब मुशीर है? जी भाई, क्या सही. कहेंगे? तो शुरू करते हैं. जैसा कि लिखा है कि सल्तनत उसके कंधों पर होगी. एक कंधे पर दुनिया की सल्तनत. लेकिन जब उसे अपनी खोई हुई भेड़ मिली, लूका 15 बाब में, तो मसीह ने कहा, चरवाहे यानी मसीह ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और खुशी मनाने लगे. सो वो ईमानदारी को इनफरादी तौर पर अपने दोनों कंधों पर उठाता है. वही जो सारी कायनात को और दुनिया की सल्तनत को अपने कंधों पर उठाता है. और फिर उसका नाम, उसके 5 सिफाती नाम है जिनका तस्करा आपने शुरू में किया, और 5 का अदद इमैनुअल का अदद है, और 4 का अदद दुनिया के चारों कोनों को पेश करता है, और चौथे के साथ 5वां खुदा हमारे साथ है, यानी कि इमैनुअल, जिसका जिक्र 7वें बाब की 14वीं आयत में है. यानी उसका नाम इमैनुअल रखेंगे कि खुदा हमारे साथ है. और यहाँ वो 5 सिफाती नामों को मुनफरिद तौर पर पेश करता है, और वो कहता है ये अजीब है, जो उसकी 2 फितरतों के इम्तिजाज के हवाले से कहा गया है. क्या वो खुदा है या इंसान? मैं कहूँगा
کہ وہ خدا اور انسان دونوں ہے۔ 100% خدا، بالکل 100% انسان۔ یہی بات ہے جو کہ عجیب ہے۔ کوئی بیٹے کو نہیں جان سکتا سوائے باپ کے۔ یہاں جملہ ختم ہوتا ہے کیونکہ کوئی بیٹے کو باپ کے سوا نہیں جان سکتا، اور ان دونوں فطرتوں کا اتحاد بھی عجیب ہے۔ اور پھر وہ مشیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا بلکہ سارے معاملات کو خود ہی حل کرتا ہے۔ دراصل پیچیدہ ترین مسئلہ گناہ تھا، صحیح۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف مسیح ہی اس مسئلے کا حل تھا۔ اسی طرح صلیب پر اپنی جان دے کر وہ حکمت جو کہ ابلیس سے پوشیدہ تھی، جو دانیل سے زیادہ حکیم ہے، اور دانیل 28 کے مطابق یہ حکمت ابلیس سے پوشیدہ تھی، لیکن مسیح نے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا کیونکہ مسیح مشیر ہے۔ پھر وہ اور اپنی فطرت میں عجیب اور اپنی موت اور کاموں میں مشیر ہے۔ بالکل، اور جی اٹھنے میں قادر ہے، خدائے قادر، کیونکہ جب وہ مر گیا تو کہانی ختم ہو گئی۔ مطلب جب کوئی مر جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب مسیح مرا، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر سے اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ خدائے قادر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ابدی ہونے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، جس سے مراد آنے والا زمانہ ہے، اور وہ ابدیت جس کا کوئی اختتام نہیں، وہ اس کا باپ ہے۔ اور آخر میں اس کا کام اور اس کی تاثیر کے حوالے سے کہ جب وہ پھر سے دنیا میں آئے گا اور سلطنت کرے گا۔ آئیں 5ویں آیت دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے، یعنی کہ جنگی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح جو سلامتی کا شہزادہ ہے سلطنت کرتا ہے۔ اس کے 5 صفاتی ناموں اور سلطنت کی وسعت اور سلامتی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس کی کچھ انتہا نہ ہوگی، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ گویا خدا ان الفاظ پر رب الافواج کی غیوری کے ذکر سے مہر کرتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے بھائی؟ میں ان الفاظ میں اس ہستی کو دیکھتا ہوں جو خدا کی جلال کی غیرت سے بھرا ہے، اور وہ مسیح ہے۔ اور زبور 69 میں وہ کہتا ہے، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھے ملامت کرنے کی ملامتیں مجھ پر آ پڑیں۔ مسیح صلیب پر کیوں گیا؟ کیونکہ خدا کے جلال کی غیرت کی خاطر، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا جلال اسی طور پر مانا جائے، اور وہ جس نے یہ کیا گویا خدا۔ ہم اس احترام کو پوری طور پر ملحوظ خاطر رکھ کر کہتے ہیں، خدا اس کا قرضدار ہوا کہ اسے جلال اور عزت دے، اسی مقام پر جہاں اس کی شرمندگی کو دیکھا گیا۔ سو گویا مسیح ہر ایک سے عزت پائے گا، نہ صرف ایمانداروں سے بلکہ سب سے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹ نہ جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خدا کے جلال اور کے میں لیے۔ کہوں گا کہ یہ کون کرے گا؟ یہ رب الفاظ کی غیوری کرے گی، اور یہی سچ ہے۔ جی ٹھیک ہے، یقیناً مہمانوں کے پاس سوال ہوگا اس حصے میں ان 5 صفاتی ناموں کے حوالے سے، تو چلیے جانتے ہیں ان کا سوال۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ آج سے ابد تک؟ آج سے کیا مراد ہے اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ اگلے الفاظ بھائی یوسف مسیح کے تخت کے حوالے سے ہیں کہ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ آج سے کیوں؟ ازل سے اب تک کیوں نہیں؟ میں کہوں گا کہ داؤد کا تخت ازلی تخت نہیں، کلیسیا کا چناؤ بنائے عالم سے پیشتر ہوا جو ازلی ہے، لیکن داؤد کا چناؤ ازلی نہ تھا اور نہ ہی اس کا تخت ازلی تھا۔ لیکن جب مسیح پیدا ہوا تو جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ خداوند خدا اس کے باپ دادا کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا۔ اور پھر یہ الفاظ جو فرشتے کی معرفت کہے گئے، یہ خام خیالی نہ تھی، انہیں پورا ہونا تھا۔ اور ان الفاظوں کو کون پورا کرے گا؟ انہیں رب الفاظ کی غیوری پورا کرے گی۔ آج سے، یعنی کہ مسیح کے آنے کے وقت سے، جب وہ بادشاہی کو لینے آئے گا، اب تک رب الفاظ یہ کرے گا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر ہیں۔ آنے والی قسط میں ہم 9ویں اور 10ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ چلیے جانتے ہیں مہمانوں سے ان کی رائے۔ آج ہم نے 9ویں باب کے آغاز میں جانا کہ ایک زمانہ اسرائیل کی سرزمین میں ذلت اور رسوائی کو لایا۔
खास कर जबलून, नफ्ताली और गलील की सरजमीन पर। लेकिन एक ज़माना आया जब यह खित्ता जलाल से भर गया। हम कदीम और आखिरी ज़माने के हवाले से जानना चाहेंगे। हम इब्रानियों के पहले बाब से समझते हैं, लिखा है अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तनहा ब तनहा नबियों की मार्फत कलाम करके ये कदीम ज़माना बादशाही का दौर था। उसके कायम होने से लेकर तकसीम होने तक वहाँ तौहीन हुई क्योंकि उन्होंने खुदा की इबादत ना की और खित्ते को नापाक किया। आखिरी ज़माना जबकि मसीह की पैदाइश हुई, खुदावंद ने मनसूबे के तहत नासरत कुफ्र नहूम से खिदमत का आगाज़ किया ताकि उसे उसकी ज़िंदगी में जलाल दे। खुदावंद एक तोहफे का जिक्र करता है और बाइबल मसीह की आमद के मुतालिक कहती है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। सलामती का शहजादा। मसीह के 5 सिफाती नाम हमें क्या बताते हैं? सबसे पहले लिखा है अजीब। अजीब से क्या मुराद है? अलूहियत और इंसानियत का अजीब इम्तजाज, सो वो 100% खुदा और 100% इंसान है। भाई यूसुफ क्या कहेंगे? सही जवाब सही है। बिल्कुल। इलाही और इंसानी फितरत का इम्तजाज। सही। भाई मुझे मसीह के मौजज़ात में से कोई ऐसा वाक़या याद दिलाइए जहाँ इलाही और इंसानी फितरत एक साथ जाहिर हुई। जी, मसलन मरकस 4, मसीह पीछे गद्दी पर सो रहा था। ये इंसानी फितरत है। जब उन्होंने उसे कहा तुझे कुछ फिक्र नहीं, हम हलाक हुए जाते हैं, वो उठा, उसने समंदर से कहा थम जा, साकिन हो, और वहां बड़ा अमन हो गया। जो तूफान को थमा सकता है और समंदर उसका हुक्म मानता है, अफसोस कि वो इंसान नहीं हो सकता। जी ठीक है। उसका नाम अजीब मुशीर होगा। मुशीर किसकी तरफ इशारा करता है? मुशीर वो है जो गुनाह का हल तलाश करने के लायक था। उसने इंसान के सबसे बड़े मसले का हल तलाश किया जो कि गुनाह है, यानी खुदाए कादिर यसु मसीह ने। अजीब, मुशीर, फितरत में अजीब और अपनी मौत में मुशीर। खुदाए कादिर ये कहाँ जाहिर होता है? उसके जी उठने में। उसने कहा मुझे अपनी जान देने और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। सही। अब्दियत का बाप ये कहाँ जाहिर हुआ? भाई आतिफ। वो अब्दियत का बाप है जिसका कोई आखिर नहीं, यानी वो गैर फानी है। उसकी जिंदगी अब्दी और लाफानी है। सही। अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। सलामती का शहजादा हमें क्या बताता है? सलामती का शहजादा आखिर में उसका ओहदा होगा, जबकि 1000 साल बादशाही आएगी और वो सलामती का शहजादा होगा। 1000 साल बादशाहत में उसका असर के जमीन पर सलामती गालिब होगी। जी भाई। सही। कितने नंबर देंगे? सही, 100% दुरुस्त। तो फिर तो ये यकीनन इनाम के हकदार हैं। सही। दरअसल मैं कहूँगा कि हमारा खुदा के कलाम को समझना और उससे महजूज होना हमारा सबसे बड़ा इनाम है। सही। ये बड़ा खजाना है, ये सही। बहुत बड़ी दौलत है। बिल्कुल। खुदावंद आपको बरकत। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो, मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे, रिहाई दे, कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।